الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اللہ کہتے ہیں جو لوگ یہ جھوٹ لے کر آئے ہیں یہ تمہارے اندر ہی کے چند لوگ ہیں. وہ چند لوگ تمہارے اندر کے کچھ منافق ہیں، کچھ مخلص ہیں. تو منافقوں کو تمہارے اندر سے کیوں کہا کہ تمہارے ہی لوگ ہیں؟ کیونکہ ظاہری لحاظ سے منافق اسلام ہی کا دعویٰ کرتے تھے، غیر لوگ ان کو مسلمانوں ہی کا سمجھتے تھے. تو ہم بھی جب کہتے ہیں یار یہ تو اپنے ہیں، اپنے کا مطلب ضروری نہیں کہ مخلص ہیں، اپنے کا مطلب جن کو اپنا سمجھا جاتا ہے. تو قرآن نے بہت ساری جگہوں پر منافقین کو اہل اسلام کی فہرست میں داخل کیا ہے. تو فہرست کے مطلب یہ ہے کہ ظاہری لحاظ سے، باقی آخرت میں نہیں ہوں گے. تو ظاہری لحاظ سے تھے. اور جو مخلص صحابی تھے، حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصطح، حضرت حمنہ، وہ تو واقعی مخلص تھے. ان کی تو اسلام کے لیے بڑی خدمات تھیں اور اس کے بعد بھی خدمات رہی ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تمہارے ہی کی ایک جماعت ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، اس واقعے کو، اس جھوٹ کو اپنے لیے شر مت سمجھو. اصل میں یہ بھی ایک تسلی کا جملہ ہے کہ جو واقعہ کا ارتکاب ہوا ہے نا جھوٹ کا، یہ تم ہی کے اندر کے لوگ ہیں کچھ. اس سے بھی ایک تسلی ہوتی ہے کہ اگر یہ کافروں کی طرف سے، یعنی وہ لوگ جو اسلام دشمن سمجھے جاتے تھے، ان کی طرف سے الزام لگتا، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. وجہ اس کی ہے تو وہ نہ قرآن کو مانتے اور نہ وہ اسلام کے حد والے نظام کو مانتے. تو ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا اگر ہوتا تو اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی. اور وہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار ہیں، ان کی طرف سے جب یہ پروپیگنڈا ہوا ہے تو اس کی تلافی آسان ہے. اس کی تلافی یہ کہ وہ اللہ قرآن نازل کر کے بتا دے گا کہ یہ جھوٹ ہے. تو قرآن کو تو ماننا پڑے گا، منافق کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ ظاہری طور پر اسلام کا دعوے دار ہے. اگر وہ کہہ دیتا میں قرآن کی ان آیتوں کو نہیں مانتا تو وہ تو پھر اس دور میں بھی اس پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا. تو اس لیے اللہ نے ایک تسلی دی ہے کہ اس میں زیادہ ٹینشن مت لو، یہ تمہارے ہی اندر کے کچھ لوگ ہیں. تو اپنے ہی اندر کے جب کچھ لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں تو ان کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے اور ان کو سزا دینا بھی آسان ہوتا ہے. اور ان میں کچھ مخلص بھی ہیں تو ان کے سامنے بات کو کلیئر کرنا بھی آسان ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، اس واقعے کو اپنے لیے شر مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کس لحاظ سے بہتر ہے؟ نمبر 1، امی عائشہ پہ تہمت لگی لیکن اللہ نے آسمان سے آپ کی براءت کو نازل کیا. اس سے سیدہ عائشہ کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی. حضرت مریم علیہ السلام کے مقام کے قریب پہنچا دیا اللہ نے حضرت عائشہ کو. اب یہودیوں نے حضرت مریم پہ تہمت لگائی نا، اپنے لحاظ سے تو انہوں نے حضرت مریم کے ساتھ ظلم زیادتی کی، لیکن اس تہمت لگنے سے کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت مریم کی برات کا اعلان کیا. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں گواہی دی کہ میری ماں وہ بدکار اور فاحشہ نہیں ہے، وہ پاک دامن ہے. پھر اللہ نے انجیل میں حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کیا، پھر اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کیا. تو بعض دفعہ کسی پہ جھوٹا الزام لگتا ہے، وہ الزام لگانے والے کی نیت ہوتی ہے اس کی ویلیو کو گرانا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اس پہ الزام لگاؤ گے تو اس کی صفائی میں اتنے لوگ بولیں گے کہ اس کی ویلیو گرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو ایک فائدہ تو یہ ہوا اس واقعے سے. دوسرا فائدہ ہمیں کیا ہوا اس واقعے سے، جس کو قرآن کہہ رہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، وہ یہ کہ پروپیگنڈے کرنے والوں سے آپ ہوشیار رہیں. انہیں کوئی موقع ملتا ہے نا پروپیگنڈے کا، وہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو اپنے صفوں میں ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں. جیسے عبداللہ بن ابی منافق، وہ پیچھے لگا ہوا تھا، کوئی موقع ملے تو جیسی موقع ملا اس نے کیسا اچھالا بات کو. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اس سے ہمیں یہ خیر کا پہلو ملتا ہے کہ بھائی یہ قیامت تک پروپیگنڈا ہوتا رہے گا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. آج تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیسے لوگوں پہ تہمتیں لگتی ہیں، اور تجزیہ نگار کیسے 2-3 چیزوں کو کے تانے بانے ملا کے ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تانے بانے ہی غلط ملا رہے ہوتے ہیں. آج میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اور آپ کو جو شارٹ کلپس آ رہے ہیں ان میں اکثر صحافیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، تجزیہ نگاروں کا، ان کو ایک ٹاسک دی جاتی ہے، ریاست کے اگینسٹ ٹاسک دے دی جاتی ہے، بعض دفعہ اسلام کے اگینسٹ ٹاسک دے دی جاتی ہے، علماء کے اگینسٹ ٹاسک دی جاتی ہے ان کو. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فلاں دیکھو یہ کر رہا تھا، پھر فلاں یہ کر رہا تھا. تو ایسے کئی کلپ ملا کے، کئی ویڈیوز ملا کے ایک رزلٹ نکال لیتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے بھائی. دلیل اس کو تو نہیں کہتے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کا کوئی عمل دیکھا اور اس سے خود بخود آپ بدگمان ہو کے نتیجہ اخذ کر لیا آپ نے. تو میجورٹی صحافیوں کی یہی کچھ کر رہی ہے، تجزیہ نگاروں کی میجورٹی یہی کچھ کر رہی ہے. جب کسی حکومت کو فیور دینا ہوتا ہے ان لوگوں نے، تو اس کے چند اچھے کاموں کو لے کے اس کو کلپ بنا کے نا، اس کے انٹرویو تیار کر کے ایسا بنا دیتے ہیں جیسے یہ
اس سے زیادہ نیک انسان دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب کسی کو گرانا ہوتا ہے تو اس کی کچھ نیگیٹو چیزوں کو لے کے، جس نیگیٹو کے پیچھے کچھ جذبہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے، لیکن اس چیزوں کو لے کے وہ ایسا ملغوبہ بنا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو یہ بالکل صحیح ہے. تو یہ پروپیگنڈا آج بھی ہو رہا ہے. تو ہمیشہ ہمیں دلیل کے پیچھے جانا چاہیے. اب حضرت عائشہ اگر پیچھے رہ گئی تھی سفر میں تو عبداللہ بن ابی نے کہا نا کہ دیکھو ان کا معاذ اللہ ریلیشن ہے، تو اس میں بھائی ریلیشن کی کیا بات ہے؟ یہ پاسبل ہے کہ کوئی غلطی سے قافلے میں پیچھے رہ جائے، غلطی سے پاسبل ہے، ممکن ہے کہ کوئی قافلے میں پیچھے رہ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے سامان اٹھاتا ہوا بندہ آ رہا ہو اور وہ ان کو لے آئے مدینہ میں. یہ سب چیزیں امکان کی دنیا میں ممکن ہے. تو ان میں تانے بانے ملانا، سغرے کوڑے ملا کے خود بخود ایک عمارت قائم کر لینا، ایک نتیجہ اخذ کر لینا، یہ غلط ہے. اور آج میجورٹی یہی کچھ کر رہی ہے. تو ہم اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اس میں ہمارے لیے یہ خیر کی بات ہے کہ ہم اس طرح کے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوں اور کسی سے جلدی ہم بدگمان نہ ہوں. ایک اور ہمارے لیے اس میں خیر کا پہلو کیا ہے کہ نیک لوگوں پر آزمائشیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں. بڑے بڑے پاک دامن لوگوں پر تہمتیں بھی لگتی ہیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں اور وہ پنپ بھی جاتی ہیں، وہ تہمتیں پھیل بھی جاتی ہیں. تو آج بھی یہ ممکن ہے کہ اچھا بھلا آدمی ہو، میڈیا اس کو گندا کر دے، جیسے کہ ہو رہا ہے. اچھا بھلا نیک انسان ہو، کسی ایک تقریر کو غلط رخ لے کے اس کی ساری زندگی کی خدمات پہ پانی پھیر دیا آپ نے. تو یہ سب آج بھی ہو رہا ہے. تو ہمیں ان واقعے سے یہ بھی سبق حاصل کرنا چاہیے نیک لوگوں کو کہ بھائی آپ ترقی کر رہے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ آپ کے اس سے حسد بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کی مخالفت بھی کر رہے ہوں گے. تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، ایسے موقع پہ آپ نے صبر کرنا ہے. جیسے امی عائشہ نے صبر کیا. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا نا کہ کیا آپ نے واقعی یہ عمل کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کتنا کانفیڈنس تھا انہوں نے فرمایا اگر میں یہ کہوں گی میں نے نہیں کیا تو لوگ میری بات کو مانیں گے تھوڑی. جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ تو کہیں گے کہ بھائی جو مجرم ہوتا ہے وہ خود تھوڑی اقرار کرتا ہے. اور اگر میں کہہ دوں گی کہ میں نے کیا ہے، یعنی مجھ سے یہ کام کا ارتکاب، تو سب لوگ صحیح سمجھنا شروع کر دیں گے اس کو اور زیادہ. تو اس لیے اللہ ہی سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے. تو کتنا یعنی آپ دیکھیں کہ صبر کا اظہار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ رسوا ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے اسباق ہیں اس میں جو اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اس تہمت میں شرکت کی ہے ان میں سے جس نے جتنا حصہ لیا اس کو گناہ کا بھی اتنا ہی حصہ ملے گا. کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اس جھوٹی خبر کی بنیاد رکھی، جیسے عبداللہ بن ابی. اس کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، جو اس میں بڑے حصے کا ذمہ دار تھا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے. تو عبداللہ بن ابی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب. اور پھر جس نے جتنا گناہ کمایا. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس خبر کو آگے صرف نقل کیا ہے سچ سمجھ کے، ان کو وہ بھی اس کے بعد عبداللہ بن ابی کے بعد وہ بڑے درجے کے گناہ گار. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خبر کو نقل تو کیا لیکن وہ اس خبر کو سچ نہیں سمجھتے تھے، تو ان کو نقل کا بھی گناہ ملے گا. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے نقل تو نہیں کیا، صرف سنا اور خاموش رہے، آگے سے اس کی تردید نہیں کی، تو وہ بھی گناہ گار ہے. کیونکہ قرآن آگے کہہ رہے ہیں تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی خبر، کیونکہ نہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے. وہ صرف ایک حضرت صفوان ابن معطل کو اور امی عائشہ کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو صرف اس خبر سے کیسے یقین کر لیا جائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے. تو اور امی عائشہ کے حالات تمہارے سامنے تھے، زندگی تمہارے سامنے گزری ہے ان کی. تو ایسے موقع پہ کہنا، خاموش رہنا بھی نہیں چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعنی جیسے حضرت عمر نے کہا تھا نا، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان عظیم ہے. تو جنہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ خاموش رہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں. تو اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا جس شخص نے اس میں جتنا گناہ کمایا اس کو اتنا گناہ ملے گا. تو آخری درجے کا گناہ یہ تھا کہ خبر سنی، نقل بھی نہیں کی، لیکن سن کے خاموش رہ گئے، تو اللہ نے اس کو بھی گناہ قرار دیا. لولا اذ سمعتموہ، تم نے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومنین اور مومنات نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا. وہ نبی کی زوجہ ہیں، ان کی زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، اور الزام لگانے والے کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، وہ صرف قرائن دیکھ کے اتنی بڑی تہمت لگا رہا ہے، اور قرائن بھی نہیں ہے حقیقت میں. تو تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا. تو یہاں اللہ نے سب مسلمانوں کو کہا، لیکن سارے مسلمان ایسے نہیں تھے. چند مسلمان تھے
جو بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے. لیکن قرآن کی عادت ہے بعض دفعہ کچھ کام چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن نسبت سب کی طرف کرتا ہے. یہ بات بار بار قرآن کی تفسیر میں آ چکی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے یہودی ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ چند یہودی کر رہے تھے لیکن نسبت تمام یہودیوں کی طرف کر دی. یا عیسائی ایسا کرتے ہیں، یا مسلمان ایسا کرتے ہیں، یا منافق ایسا کرتے ہیں، حالانکہ سب منافق نہیں کر رہے تھے، چند منافق کر رہے تھے. تو یہ قرآن کی عادت ہے، یہ ایک تنبیہ کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو چند مومن اور مرد ایسے تھے اور چند مومن عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اچھا گمان نہیں کیا، تو ان کو قرآن تنبیہ کر رہا ہے. وقالوا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا جھوٹ ہے، سچ ہو ہی نہیں سکتا یہ. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ قانون تو پہلے نازل ہو چکا ہے 4 گواہوں کا. ایسے ہی خبر اڑا دی انہوں نے، اور خود بھی گواہ نہیں ہے نا، ایک گواہ بھی نہیں ہے، 4 تو دور کی بات، ہونے تو 4 چاہیے تھے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب یہ لوگ گواہ لے کے ہی نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ اللہ کی نظر میں جھوٹے ہیں. تو جھوٹ اصل میں یہ بول رہے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، تو جس کام میں تم مشغول تھے یعنی اس خبر کو نقل کرنے میں، تو اس میں تمہیں اس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا. لیکن اللہ نے تم پر فضل کیا. وہ فضل کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے جو تہمت میں شریک تھے ان کو حد قذف جاری ہوئی، 80 کوڑے لگائے گئے، حضرت حسان کو بھی، حضرت مصطح کو بھی، حضرت حمنہ کو بھی، اور عبداللہ بن ابی کو بھی. اور پھر عبداللہ بن ابی نے تو چونکہ توبہ نہیں کی تھی، وہ تو قیامت کے دن عذاب میں ہوگا، باقی صحابہ نے دل سے توبہ کی. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہیں عذاب عظیم پہنچتا، یعنی آخرت میں سخت عذاب پہنچتا، تمہیں دنیا میں بھی عذاب پہنچتا. لیکن یہ حد کیا ہے؟ حد جاری ہونے سے تمہارا وہ عذاب ٹل گیا، کیونکہ حد جاری صرف حد نہیں ہوئی ہے بلکہ ان اصحاب نے توبہ بھی کی ہے، گناہ بھی اللہ نے ان کا معاف کیا. اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس خبر کو نقل در نقل کر رہے تھے اپنی زبانوں کے ذریعے، وتقولون بافواہکم، یعنی اللہ کہتے ہیں ہمیں وہ وقت یاد ہے، اور تم اپنے منہوں سے وہ بات کر رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، بغیر دلیل کے ایک بات تم پھیلا رہے تھے. وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، تم ایک عام نیوز کی طرح اس کو ایک خبر سمجھ رہے تھے کہ جیسے خبریں پھیلتی ہیں تو آگے نقل کر دیتے ہیں لوگ، قطع نظر اس سے کہ صحیح ہے غلط ہے، تو تم اس کو ہلکا سمجھ کے پھیلا رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، جبکہ وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز تھی. یعنی اس کو نقل کرنا ہلکا کام نہیں تھا، یہ معمولی خبر نہیں تھی. ایک تو ہوتے ہیں نا چھوٹی موٹی خبریں، بھائی کوئی ہمیں خبر دے پٹرول 5 روپے مہنگا ہو گیا ہے، آپ نے خبر نقل کر دی، بعد میں اس کی تردید کر دی، یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے، یہ تو پاکستان میں تو کامن ہے کہ بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. لیکن بڑی خبر اس لحاظ سے ایک زنا کی بات ہے، بدکاری کی تہمت تو کسی عام عورت پہ بھی لگے گی تو وہ چھوٹی خبر نہیں ہے، اس کو نقل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. نمبر 2، پاک دامن، ایسی پاک دامن خاتون پہ لگ رہی ہے وہ کہ جس کی پاک دامنی تم جانتے ہو. اور تیسری، وہ پاک دامن عورت بھی عام پاک دامن عورت کی طرح نہیں ہے، پیغمبر کی زوجہ ہے. اور چوتھی بات، پیغمبر بھی تمام پیغمبروں کے سردار، ان کی زوجہ اور ابو بکر کی بیٹی. تو کتنی بڑی خبر ہے. اللہ کہتے ہیں تم اس کو ہلکا سمجھ کے پھیلا رہے ہو، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے یہ. تو آپ سوچئے اس میں حضرت عائشہ کی کیسی فضیلت بیان ہو رہی ہے ان آیتوں میں، کہ اللہ کہہ رہے ہیں امی عائشہ کی جو خبریں ہیں میری نظر میں ہلکی نہیں ہیں، کیونکہ عائشہ کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے. تو عائشہ کی کے بارے میں جب کوئی خبر پھیلائی جائے گی وہ خبر بھی اللہ کی نظر میں بہت وزنی خبر ہوگی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اللہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے اس خبر کو سنا، قُلْتُمْ، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری یہ شان ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں پھیلائیں کسی کے بارے میں. سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا معاذ اللہ عیبدار ہو کہ اپنے نبی کے نکاح میں ایک فاحشہ عورت کو دے دے، معاذ اللہ، نقل کفر. تو اللہ، یہ تو اللہ پہ عیب لگے گا نا کہ سید الانبیاء کی زوجہ ہی معاذ اللہ عیبدار ہوں، اور یہ والا بدکاری کا الزام ان پہ لگے اور وہ معاذ اللہ بدکاری کے مرتکب ہوئی ہوں، تو یہ تو اللہ کے لیے عیب کی بات ہے. تو اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تجھ میں یہ عیب نہیں ہو سکتا کہ اپنے محبوب کی زوجہ تو کسی فاحشہ کو بنا دے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. بہتان کہتے ہیں کسی پہ غلط الزام لگے اور وہ بہت ہی برا الزام لگے، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے.
یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم دوبارہ ایسی بات کی طرف کبھی بھی مت لوٹو، دوبارہ ایسی بات کا تم نے ارتکاب نہیں کرنا۔